کل تک سرفراز جو کشمالہ پر بھڑک رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ نوشیروان غزنوی کو تمام تر حقیقت بتا دے گا صرف اس وجہ سے کیونکہ کشمالہ نے دعا کو جیل بھجوایا، آج وہی سرفراز ایک بار پھر سے کشمالہ کے کہنے پر دعا کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ جب کشمالہ کے ذریعے اسے معلوم ہوتا ہے کہ نوشیروان غزنوی آ رہا ہے دعا سے ملنے کے لیے اور دعا سے بات کرنے کے لیے، کشمالہ کہتی ہے سرفراز سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے درمیان کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور یہ دوبارہ پھر سے ایک ہو جائیں، یہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ وہیں پر دوسری طرف خضر جو کہ آتا ہے اپنے سسرال میں سسرالیوں کو ملنے کے لیے، آ کے خضر سرفراز کے والد سے کہتا ہے کہ دیکھیں انکل، جو بھی ہوتا جا رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ حالات اس سے بہتر ہو سکتے ہیں، اور ویسے بھی میری اور سنبل کی لڑائیاں دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہیں، ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ میرا اور اس کا رشتہ بالکل بھی چل نہیں پائے گا۔ پتہ نہیں کیوں انکل، مجھے اب ایسا لگنے لگا ہے کہ میرا اور سنبل کا رشتہ اب مزید آگے نہیں بڑھ پائے گا اور ہمیں اس رشتے کو ختم کر دینا چاہیے۔ سنبل جو کہ باہر کھڑی ہو کے تمام تر باتیں سن رہی ہوتی ہے لیکن خضر کو آ کر کوئی بھی جواب نہیں دیتی۔ وہیں پر دوسری طرف کشمالہ جو کہ سوچ رہی تھی کہ جعفر نوشیروان غزنوی سے جھوٹ بولے گا دعا کے متعلق، تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ اس نے بہت زیادہ پمپ کرنے کی کوشش کی تھی جعفر کو، یہ کہہ کر کہ تم سائیں کے وفادار ہو اور دعا سائیں کے ساتھ مخلص نہیں ہے، لیکن جعفر وہ واقعی ہی میں اپنے سائیں کا اس قدر وفادار ہے کہ وہ ان کے لیے تمام تر کام کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ جاتی ہے کشمالہ سرفراز سے ملنے کے لیے، جا کر اس سے بات کرتی ہے کہ تمہیں اب اپنا آخری قدم اٹھانا ہوگا تاکہ دعا اور سرفراز ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں۔ اس بات پر سرفراز بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کشمالہ سے کہ ان تمام تر کام کرنے کے لیے پیمنٹ لگتی ہے اور تم نے مجھے کہا تھا کہ تم مجھے اتنا دو گی جس کی توقع میں کر بھی نہیں سکتا، اور اب تک تو تم نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ اس بات پر کشمالہ سرفراز پر بھڑک اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آج سے پہلے تم جیسا نیچ اور گھٹیا انسان کہیں نہیں دیکھا۔ اس بات پر سرفراز جب کشمالہ سے کہتا ہے کہ تم مجھ جیسا نیچ اور گھٹیا انسان کہیں اور دیکھو گی بھی نہیں، جب دے رہی ہوتی ہے کشمالہ سرفراز کو پیمنٹ تو وہیں پر کوئی چوری چھپے ان کی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی نوشیروان غزنوی کی انویسٹیگیشن کے مطابق۔ بلواتا ہے نوشیروان غزنوی جعفر کو اور پوچھتا ہے کہ دعا کیا ہاسپٹل میں مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی، تو اس بات پر جعفر پہلے تو کشمالہ کو دیکھتا ہے، بعد میں جواب دیتا ہے کہ جی وہ آپ سے ملنے کے لیے آئی تھی لیکن کسی نے بھی آپ سے انہیں ملنے نہیں دیا۔ اس بات پر نوشیروان غزنوی کو تھوڑا بہت یقین ہونے لگتا ہے دعا پر، لیکن وہیں پر جعفر پوچھتا ہے نوشیروان غزنوی سے کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ بی بی سائیں آپ کو زہر نہیں دے سکتی۔ نوشیروان غزنوی جعفر سے کہتا ہے کہ زہر دینے والے لوگ یا کسی کو مارنے والے لوگ ایسے نہیں ہوتے، آپ کی بی بی سائیں بہت نرم دل ہے اور مجھے اس بات پر یقین نہیں کہ وہ مجھے زہر دے سکتی ہیں۔ کہتا ہے نوشیروان غزنوی جعفر سے کہ مجھے دعا کے پاس لے چلو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس بات پر کشمالہ فوراً سرفراز کو کال کر دیتی ہے اور وہ پہنچ جاتا ہے سیدھا دعا کے گھر، وہیں پر جا کر نوٹنکی شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے نوشیروان غزنوی سے شادی اس کی دولت اس کے پیسے کے لیے کی تھی، لیکن اب تم کیوں ڈر رہی ہو اس بات سے کہ اگر نوشیروان غزنوی کو ان تمام تر باتوں کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا، جبکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم میری محبت کو جھٹلا رہی ہو، تم چھوڑ دو نوشیروان غزنوی کو، میں تم سے شادی کروں گا۔ اس بات پر فضا کو بے حد غصہ آتا ہے اور وہیں پر نوشیروان غزنوی بھی آ جاتا ہے۔ دعا چونک جاتی ہے نوشیروان کو دیکھ کر، کیا ایک بار پھر سے نوشیروان غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے جاں نثار۔